جو قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچتا ہو یا ڈیزل بیچتا ہو۔ یہ ایک ایسا غلط فیصلہ کیا گیا پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، جس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بہت گہرے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس معاملے کا حل بہت ضروری ہے۔ ہم 3 دن سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ آج جو اوگرا کی سمری آئی ہے اس کے مطابق جو پیٹرول کی نئی قیمت اوگرا نے سفارش کی ہے وہ 150 روپے سے تقریباً بڑھا کر 21 روپے کے اضافے سے 171 کرنے کی سفارش کی ہے، اور ڈیزل کو 145 سے 51 روپے بڑھا کر 196 کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس سفارش کو وزیراعظم صاحب نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت چونکہ ہم حکومت میں ابھی آئے ہیں، ان معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس طرح اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے، تو اس وقت کوئی اضافہ پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں نہیں کیا گیا ہے، اور جو اوگرا کی سفارش ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ضرور کر دوں کہ ہم نے جو عالمی اداروں کو جن سے ہم قرض لیتے ہیں، IMF کو، اور جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے جس میں سیلز ٹیکس ہوتا ہے، یہ جو رقم میں نے بتائی ہے اس وقت اس میں یہ ٹیکس وغیرہ شامل نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکس وغیرہ کی رقم شامل کریں تو جو اوگرا کی سفارش ہے اس کے مطابق آج پیٹرول جو ہے وہ 235 روپے کا اور ڈیزل جو ہے وہ 264 کا ہونا چاہیے۔ یہ اوگرا کی سفارشات ہیں کہ ہمارے بجٹ میں جو ٹیکسیشن ہے، جو آمدن حکومت نے حاصل کرنی تھی، اگر اس کو بھی قیمت خرید میں شامل کیا جائے تو آج پیٹرول 235 کا اور ڈیزل 264 کا ہونا چاہیے۔ جو شوکت ترین وعدہ کر کے گیا ہے، جو شوکت ترین صاحب نے IMF سے وعدے کیے تھے، یہ رقم اس کے مطابق ہے جو پچھلی حکومت نے وعدے کی IMF سے، اور جس میں ہر دفعہ 4 روپے کا مزید ٹیکس بھی لگایا جائے گا۔ تو آج جو پاکستان 150 روپے کا پیٹرول فروخت کر رہا ہے اور 145 کا ڈیزل فروخت کر رہا ہے، اس میں ہر لیٹر پر 21 روپے حکومت جیب سے ادا کرتی ہے اور ڈیزل پر 51 روپے جیب سے ادا کرتی ہے۔ اور یہ معاملات جو ہیں یہ بدنصیبی ہے ملک کی، کیونکہ ملک بڑی ذمہ داری سے چلائے جاتے ہیں۔ اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنے معیشت کو دیکھ کر، آپ کے جو بجٹ ہے اس کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی رقم، یعنی اگر میں یہ ٹیکس کی رقم اور جو آج قوت خرید میں اور جو بیچنے کی قیمت ہے، جو اس میں فرق ہے، اس کو اکٹھا کروں تو یہ تقریباً 200 ارب روپے کا ہر مہینے کا نقصان ہے پاکستان کو۔ یہ 200 ارب کتنی رقم ہے؟ یہ ہمارے دفاع کے بجٹ سے 1.5 گنا ہے۔ سالانہ بنیاد پر یہ 1.5 گنا ہمارے دفاع کا بجٹ ہے۔ یہ فیصلے عمران خان کے شخصی فیصلے تھے، نہ کابینہ کی اپروول ہے، نہ کسی اور سمری پر اپروول ہے۔ ایک خط پر آپ نے اس ملک پر یہ 200 ارب روپیہ مہینے کا بوجھ ڈال دیا، جس کی کوئی گنجائش
بجٹ میں نہیں ہے، اور یہ رقم 200 ارب روپیہ مہینہ پاکستان کو اضافی قرضہ لے کر ادا کرنی پڑے گی۔ یہ آج اس معاملے کی حقیقت ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس سے ہم پاکستان کے غرباء کی مدد کرتے ہیں، سوشل سیکٹر پہ حکومت اپنا رول ادا کرتی ہے، وہ تقریباً 250 ارب روپیہ سالانہ ہے، اور یہ بوجھ جو ہے یہ 200 ارب روپیہ مہینے کا ہے۔ اتنی لاپرواہی، اتنی ملک دشمنی، اتنی حقائق سے انکار آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے اس قسم کے حالات ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر حکومت میں رہے جنہیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج جو معیشت کے حقائق ہیں وہ اگلے چند دنوں میں مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن صرف پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہی حالات گیس سیکٹر کے بھی ہیں، یہی حالات بجلی کے سیکٹر کے بھی ہیں، یہی حالات ہمارے بجٹ کے بھی حالات ہیں کہ آج جو اضافی ہمیں لیا گیا ہے ابھی تک قرضہ، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی۔ ہم کوئی سیاست اس معاملے پر نہیں کھیلنا چاہتے، نہ سیاست کی گنجائش ہے، نہ ہم پچھلی حکومتوں پر بے جا الزام لگانا چاہتے ہیں، بے بنیاد الزام لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطلب صرف حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے، اور حقائق بڑے تشویشناک ہیں۔ ان حقائق کا مقابلہ اسی ملک نے کرنا ہے، اسی ملک کی حکومت نے کرنا ہے، اسی ملک کے عوام نے کرنا ہے، لیکن کم از کم عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو حکمران یہاں پر رہے وہ کس لاپرواہی سے، اس ملک کی معیشت سے لاتعلقی سے، اور ایک ایسی سوچ سے جو کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی، اس سے حکومت کرتے رہے، اور آج اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہماری معیشت پر ایک بہت لمبے عرصے تک رہیں گے۔ یہ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھنا تھے۔ کوئی سوال؟ آپ نے آج بھی یہ ڈیسیژن لیا ہے پیٹرول کی، حالانکہ اتنی خطرناک صورتحال آپ نے بتائی ہے جو ہے، اس کا جو ڈفرینس آ رہا ہے 200 ارب روپے کا، تو حکومت نے آج بھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، نون لیگ کی حکومت نے، کہ اس میں اضافہ کیا جائے، جبکہ آگے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے، اور آئی ایم ایف نے بھی 4 روپے لیوی ماہانہ کی شرط رکھی ہوئی ہے، تو آئی ایم ایف کے پاس بھی کیسے جائیں گے اگلی قسط کے لیے؟ اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اور یہ ڈفرینشن تو مزید بڑھتا جائے گا۔ اگر آج آپ اس میں تھوڑا سا کچھ اضافہ کر دیتے تو کم از کم کچھ تو اس میں کمی آتی۔ دیکھیے، ابھی 3 دن تھے، ہم ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر اس معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا، ہم ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر انشاءاللہ اس معاملے کو حل کریں گے۔ لیکن آج رمضان شریف کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم آج قیمت نہیں بڑھائیں گے، اس معاملے کا جائزہ لیں گے، آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے، اور پھر اس ایشو کو حل کیا جائے گا۔ پلیز ذرا زور سے بولیں یار۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایک پیسے کی بھی پروویژن بجٹ کے اندر نہیں ہے، کابینہ کا کوئی اپروول نہیں ہے اس معاملے کی۔ یہ ایک شخص کا فیصلہ ہے، اور یہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، ایک شخصی فیصلہ جو ملک پر اس سطح کا بوجھ ڈال دے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ اس کو سالانہ بنیاد پر دیکھیں، یہ ہمارے دفاع کے اخراجات کا 1.5 گنا ہے۔ اگر آپ صرف 30 جون تک دیکھیں، یہ پوری سول حکومت کے اخراجات سے زیادہ ہے۔ سول حکومت
پورے سال 520 ارب خرچ کرتی ہے. 30 جون تک جو رقم بقایا ہے وہ 600 ارب چاہیے اس کام کے لیے. اور میں نے کہا دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا ہوں. شاہد انصاری نام ہے میرا، میں ایکسپریس سے ہوں. میں سر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر جو آج آپ جسٹیفکیشن دے رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز پہ، کل عمران خان کی حکومت یہی جسٹیفکیشن دیا کرتی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سب جو ہے اس پہ اسی بات کی تنقید کیا کرتی تھی. ایک تو یہ کہ کب ہم اس سے ان چیزوں پہ جو خاص کر ہماری معیشت ہے اس پہ ہم جو ہے وہ سیاست سے باہر نکلیں گے. مساق معیشت کا کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مساق معیشت پہ جائیں گے. اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ معیشت پہ کم از کم آپ سیاست نہ کریں. جی اب میری بات میں جواب دے دوں. جی سپلیمنٹ کوشچن ہے کہ حالات تو بڑے ہیں انٹرنیشنل، آپ کی جو بائنڈنگ ہے، معاہدے ہیں بے شک پچھلی حکومتیں کی ہیں، اس کے لیے پاکستان ایز اے ملک پابند ہے ان پہ عمل درآمد کرنے کا. اگر آپ کے IMF کے ساتھ فوری طور پہ کوئی معاملات نہیں ہوتے، کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے؟ کیونکہ اگر IMF کے ساتھ مزید ڈیلے ہوتا ہے تو پھر انڈر دا امبریلا آف IMF، ورلڈ بینک کے، ADB کے، باقی تمام جو ہماری سپورٹ ہے وہ رک جائے گی. ہم پہلے ہی ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ہم کہیں ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں. تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ پلان ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں بیٹھا، میں حقائق عوام کے سامنے رکھنے بیٹھا ہوں. جب بھی تیل، میں خود 5 سال وزیر پیٹرولیم رہا ہوں، تیل کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی تھیں، لیکن ہم حقائق عوام کے سامنے رکھتے تھے، ان کو بتاتے تھے اس کی وجوہات کیا ہیں. آج جو اس سطح پر پیٹرول اور ڈیزل ہے، اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے روپے کو کمزور کیا وہ ہے. ورنہ 100 کا برنٹ ہمارے زمانے میں 120 تک برنٹ گیا ہے. تو آج سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت اوپر نیچے جا سکتی ہے، لیکن اگر ملک کا وزیر اعظم اس بات پر تلا ہو کہ میں ایک قیمت میں کمی کرنے کا اعلان کروں جس کے لیے کوئی پیسے ملک کے پاس نہ ہو، اضافی قرضہ لے کر وہ رقم ادا کی جائے، تو یہ کیا معیشت ہے یا سیاست ہے؟ کیا یہ ایک معیشت کا فیصلہ تھا یا ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کے لیے آپ نے کوئی رقم نہیں رکھی، جس میں آپ کو اضافی قرض لے کر، اور میں نے اس قرض کے حجم کا اندازہ آپ کو بار بار بتایا ہے کہ یہ رقم جو آپ جون 30 تک آپ کو ادا کرنی پڑے گی اس مد میں، پوری وفاقی حکومت کے اخراجات سے زیادہ ہے، اور سالانہ بنیاد پر ہمارے دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے. جہاں تک میثاق معیشت کی بات ہے، آج اس پریس کانفرنس کو میثاق معیشت کا پہلا قدم سمجھیں کہ ہم حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے. صرف یہ آج پیٹرول اور ڈیزل کے حقائق ہیں، آج ہم نے گیس کی بھی رکھنے ہیں، بجلی کی بھی رکھنے ہیں، ملک کے قرضوں کے حالات بھی رکھنے ہیں، ملک کی معاشی حالات بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور جو کچھ IMF سے وعدے ہوئے جس کا کوئی ذکر یہ حکومت نہ پارلیمان میں کر سکی، نہ باہر کر سکی، نہ عوام کو بتا سکی، یہ سب حقائق آپ کے سامنے رکھنا پڑیں گے. اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کو IMF سے ری انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا. یہ تکلیف دہ حل ہوتے ہیں، یہ آسان حل نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کا سہارا نہیں لیں گے کہ وہ خرابی کر گئے تھے تو ہمیں بھی خرابی کرنے کا حق ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی خرابی کو بھی حل کریں اور ملک کو ایک بہتر راستے پر ڈالیں. مفتاح صاحب یہ بتائیے گا، مفتاح صاحب ایک منٹ مفتاح صاحب یہ بتائیے پہلے گا، ان سے پوچھ لو یار. نہیں ان تسی مشیر بن جاؤ نا. کوئی مشیر ابھی نہیں ہے، ابھی ہم دونوں اسی لیے پاکستان مسلم لیگ کے دفتر اچھا میں سر یہ بتائیں کہ آگے مستقبل قریب میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے کوئی امدادی پیکیج کی کوئی توقعات ہیں آپ کو؟ اسپیشلی طور پر یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو آنے والا جو بجٹ ہے اس میں کوئی ریلیف عوام کو آپ دے سکیں گے ان حالات میں؟ دیکھیں بجٹ کے جو معاملات ہیں جب بجٹ بنے گا آپ کے سامنے رکھ دیں گے. میں نے آج صرف ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو اتنا بڑا بوجھ عوام پر ڈال کر عمران خان چلا گیا ہے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئیں. تو وہ باتیں اس وقت ہوں گی جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے ان سے دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، وہ مدد کی بات نہیں ہوتی، دو طرفہ تعلقات میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ
ان کو بھی استعمال کریں گے, اپنے وسائل کو بھی بروئے کار رہیں گے, اور دنیا کے سامنے حقائق رکھ کر, جھوٹ بول کر, نہ عوام سے جھوٹ بولیں گے نہ ان سے جھوٹ بولیں گے, اور اپنے ملک کو بہتری کے لیے کام کریں گے. ایک بات ایڈ کروں سر, کین آئی ایڈ ون تھنگ؟ جی سر. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر ایک چیز ایڈ کروں گا اتنی سی, کہ کسی اور ملک کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس جانے سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے حالات تو ٹھیک کرنے ہوں گے نا, آپ کو اپنے گھر کے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے. جب آپ اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں, اور یہ 200 ارب روپے جو سر نے بتائے 20,000 کروڑ روپے, وہ اتنے ہوتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو اتنا آٹے کا ہم خرچ کرتے ہیں, ہر فرد, ہر مرد, خاتون اور بچہ, اور جتنا ہم چینی کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ سارا بھی خرچ کر لو تو 18,000 کروڑ روپے ہوتے ہیں. ماوا ہم 20,000 کروڑ روپے ضائع کر رہے ہیں پیٹرول کی سبسڈیز پہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ جب وزیر خزانہ بنے تھے پچھلی حکومت میں, تو آپ 30 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی آپ نے لگائی تھی اور 30 روپے آپ لے رہے تھے. اب جب عمران خان نے اگر وہ لیوی نہیں لے رہے, صفر کر دیا, ٹیکسز انہوں نے صفر کر دیے, تو پھر عوام کو ریلیف مل رہا ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ریلیف عوام کو نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, میں معذرت سے, پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پیٹرول پر ٹیکس رہا ہے, اس حکومت میں بھی ٹیکس رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قیمت خرید سے کم پیٹرول نہیں بیچا گیا, یہ کوئی ملک دنیا کا نہیں بیچ سکتا. تو ہم آج ٹیکسز کی بات نہیں کر رہے, وہ آپ کی کمٹمنٹ بجٹ سے تھی, جو حکومت نے بجٹ بنایا تھا اس میں شامل تھا ٹیکس, اور آپ نے کمٹ کیا تھا IMF سے. یہ پاکستان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ عمران خان کی نہیں ہوتی, اس کی حکومت کر کے گئی ہے. آج جو آپ پیٹرول بیچ رہے ہیں, جو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو اوگرا کی سفارشات ہیں, یہ اس کے اندر کوئی ٹیکس شامل نہیں ہے. آج پیٹرول کی قیمت خرید 171 روپے ہے اور ڈیزل کی قیمت خرید 196 روپے ہے. اس کی بنیاد ہماری معیشت کی کمزوری جو عمران خان کی حکومت نے کی, اور جو روپے کی کمزوری ہے اس وجہ سے قیمت یہاں پر پہنچی ہے, ورنہ اس کو اس سے آدھا ہونا چاہیے تھا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.